السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 69ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس نشست میں سورۃ المجادلہ سورہ نمبر 58 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورۃ المجادلہ مدنیہ، وجہ تسمیہ مسئلہ زہار سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ کی حجت و تکرار کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام المجادلہ حجت و تکرار رکھا گیا ہے۔ زمان نزول، یہ سورہ مدنی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی اس کا نزول 5 ہجری کے بعد ہوا ہے۔ مرکزی مضمون زمانہ جاہلیت کا ایک رسم مسئلہ زہار کی حقیقت واضح کرنے کے ساتھ تہذیب و تمدن اور بعض معاشرتی آداب کو گلے سے لگانے کا درس دیا گیا ہے۔ مجلس کے احکام اور سرگوشی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ دوستی و دشمنی سب اللہ کے لیے ہو، پھر اہل ایمان کے غالب ہونے کا تذکرہ ہے۔ تعداد آیات، اس سورہ میں 22 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں ایام جاہلیت کے خاص رسم زہار کا شرعی احکام بیان کیے گئے، یعنی بیوی کو ماں کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی ہے، بلکہ ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق تصور کیا جاتا تھا، اس کی نفی کی گئی ہے۔ البتہ موجودہ دور میں اگر کوئی اس طرح کے جملے استعمال کرے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا اور اسے بیوی سے صحبت کرنے کے لیے کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ وہ کفارہ یہ ہے: ایک غلام آزاد کرنا، یہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، اور اگر کوئی روزے نہ رکھ سکے اور اگر کوئی 2 مہینے کے مسلسل روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ پہلے کفارہ ادا کیے جائیں، پھر صحبت کی اجازت ہوگی۔ آیت نمبر 5 سے 6 میں اللہ اور رسول کی مخالفت کی وجہ سے دنیا میں ذلت و خواری، کفر سے دوچاری اور مرنے کے بعد دردناک عذاب میں گرفتاری ہوگی۔ آیت نمبر 7 سے 11 میں سرگوشی و کانا پھوسی کو منافقین کا شیوہ قرار دیتے ہوئے اس کی ممانعت کی گئی ہے، اور بوقت ضرورت نیکی و تقوی کے متعلق سرگوشی کی اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے۔ اہل ایمان کو صرف اللہ ہی پہ توکل کرنے کی تاکید کے ساتھ یہ خبر دی گئی ہے کہ منافقین بے شمار ریشہ دوانیاں کریں گے، مگر اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ پھر اہل ایمان کو آداب مجلس کی تعلیم دی گئی ہے۔ امیر یا صدر مجلس کی حکم سے مجلس میں کشادگی پیدا کرنے اور مجلس کے برخاست کا حکم ملنے پر مجلس ختم کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کی بلندی کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 سے 13 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت میں گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ و خیرات کا درس دیا گیا ہے کہ کہیں اگر مجلس رسول میں بھول چوک ہو جائے تو پہلے اس کا کفارہ ادا ہو جائے، پھر بعد میں معافی و تلافی کی صورت ہو، اور اگر صدقہ و خیرات کرنے کی صلاحیت نہ ہو تب بھی خلوت کی اجازت ہے، مگر اللہ رسول کی اطاعت کے جذبے سے سرشار اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا اقرار ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 14 سے 22 میں منافقوں کی منافقت کا پردہ فاش کیا گیا۔
انہیں بدترین عذاب سے دوچار ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ انہیں حزب الشیطان یعنی شیطانی جماعت سے تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ اہل ایمان کی بعض خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے ایماندار ہونے کی ضمانت اور دخول جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے کا سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہوئے، اور حزب اللہ، اللہ کی پارٹی و جماعت قرار دیتے ہوئے کامیابی و کامرانی کی شہادت دی گئی ہے۔ رسم و رواج ایک خطرناک چیز ہے، اس کی روک تھام بہت ضروری ہے، لیکن روک تھام کے لیے دل گردہ چاہیے۔ کوئی کام انسان اپنی جانب سے نہ کرے۔ اس سورہ نے ثابت کر دیا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مسئلہ سحار میں نازل نہیں ہوا، تب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی فیصلہ صادر نہیں فرمایا۔ ایک خاتون بلک بلک کر، رو رو کر اپنے شوہر سے متعلق شکوہ کر رہی تھی کہ بڑھاپا کا زمانہ آ گیا، ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا، اور اخیر میں شوہر نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، میری پیٹھ کو اپنی ماں کی پیٹھ سے تعبیر کیا، مقصد کہ جس طرح میرا ماں ہمارے اوپر حرام ہے اسی طرح تم بھی میرے اوپر حرام ہو، اب رشتہ داری ہماری ختم ہو رہی ہے، میں گزارا کیسے کروں گی، کوئی مسئلہ نکال دیجئے، کوئی فیصلہ سنا دیجئے۔ اسی بات پر حجت و تکرار ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہیں آتا میں کچھ نہیں سنا سکتا۔ اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں گہار لگائی۔ مدینہ کی فرش پر بیٹھی ہوئی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتی ہے، عرش معلیٰ سے اس عورت کی آواز ٹکراتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی دعا کی قبولیت کرتے ہوئے جواب سورۃ المجادلہ کی شکل میں نازل فرما دیتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ تم سے ایک عورت بحث و تکرار کر رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز کو سن رہا تھا، اس کی دعائیں اس نے قبول کی ہے، اور اس ایک عورت کے ذریعے سے آئندہ قیامت تک کے لیے اگر کوئی انسان ایسی حرکت کرتا ہے تو اس پر ایک مسئلہ کی وضاحت فرما دیتا ہے کہ کفارہ ادا کرنے سے یہ صورت پیدا ہوگی کہ بیوی کو کسی نے اگر ماں کہہ دیا تو اس کی بیوی اس کی ماں تو نہیں بنے گی، البتہ وقتی طور سے ان پر حرام ہو جائے گی۔ اس سے ملنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک مسلمان غلام آزاد کرے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ کتنا عظیم رب کائنات ہے کہ انسان کے مشکلات کو حل فرماتا ہے، اس کی پریشانی کو کافور کر دیتا ہے۔ پھر بھی انسان کا حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے کے بجائے ناقدری پہ تلا ہوا ہے، اسی اللہ کی اور اس کے رسول کے خلاف سرگوشی کرتا ہے، اطاعت سے انکار کرتا اور اللہ کی بات ماننے سے روگردانی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اہل ایمان کے ساتھ اہل نفاق بھی ہے، مومنوں کے ساتھ ساتھ منافقین بھی ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی تلقین بھی کی گئی۔ ایسے لوگوں کو حزب الشیطان، شیطانی گروہ اور شیطانی پارٹی سے تعبیر کیا گیا، جبکہ اہل ایمان کو اللہ کا حزب اللہ، اللہ کا گروہ اور اللہ کی پارٹی سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ ہمیں اپنی پارٹی میں رکھے اور شیطانی گروہ سے ہمیں بچائے رکھے، جب تک زندہ رکھے۔ کتاب اللہ کو سمجھتے ہوئے اس کے احکام و قوانین کو فالو کرتے ہوئے اسی مناسبت سے عقیدہ اور اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔